بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلقكم من تراب ومن آياته أن خلقكم من نفس واحدة وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز اور محترم سامعین کرام، عزیز و بزرگوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دین کا پابند بنایا۔ اللہ نے اپنے بندوں پر بے شمار نعمتوں کا بیان فرمایا ہے۔ کہیں پر اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی تخلیق کو، کہیں انسان کی پیدائش کو، کہیں پر انسان کو قوت گویائی دینے کو، الگ الگ چیزوں کو بطور انعام کے ذکر فرمایا ہے۔ ایک انعام یہ بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الروم کے اندر 21ویں پارے میں 21ویں آیت کے اندر دوسرے رکوع میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تم سب کو پیدا کیا اور تمہیں میں سے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان اور تمہاری بیویوں کے درمیان محبتیں پیدا فرما دی اور رحمت پیدا فرما دی۔ اس میں بے شک نشانیاں ہیں غور کرنے والوں کے لیے۔ اس آیت سے جو مضمون ہماری سمجھ میں آیا ہے وہ ہے نکاح کی عظمت، اور آج کا ہمارا عنوان یہی ہے، نکاح کی اہمیت اور اس کا مسنون طریقہ۔ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے بڑے احسان انسانیت پر کیے ہیں۔ انسان کا دنیا میں موجود ہونا یہ خود اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ ایمان دے دینا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمانا، یہ سب اللہ کے احسان ہیں۔ لیکن ایک ایسی چیز جو ہر انسان کی ضرورت ہے اور تقریباً ہر انسان اس کو اختیار بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی نشانی بیان فرمایا، اور وہ نکاح ہے۔ ایک شخص مرد ہو اور ایک عورت، یہ دونوں آپس میں تعلقات بنائیں، اگر ان کے درمیان میں نکاح نہ ہو اور ان کا تعلق قائم ہو تو مذہب ان کو گنہگار کہے گا، معاشرہ ان کو بے حیا اور گنہگار بھی سمجھے گا اور آوارہ بدکار سمجھے گا۔ لیکن اگر وہی ایک مرد اور ایک عورت نکاح کا اعلان کر کے اور باقاعدہ نکاح کے ذریعے سے ساتھ میں رہتے ہیں تو یہی نہیں کہ ایک دوسرے کو مبارکبادی دی جاتی ہے، بلکہ ان کے لیے نیک خواہشات کی دعائیں بھی دی جاتی ہیں اور ان دونوں میں محبت کی دعائیں دی جاتی ہیں، اور تمام لوگ ان کو مبارکبادی پیش بھی کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن پاک کے ذریعے سے دونوں کے ایک دوسرے پر حقوق بھی واجب ہو جاتے ہیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ،
جیسا مردوں کا عورتوں پر حق، بیویوں پر حق، تو بیویوں کا شوہروں پر بھی حق ہوتا ہے۔ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ یہ نکاح بھی اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ یہ اس وقت نعمت ہے جب اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقوں کے مطابق کیا جائے گا، کیونکہ قرآن پاک نے فرمایا کہ یہ اس کی ایک نشانی ہے کہ اس نے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا، اور فرمایا اس کا مقصد کیا ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان بیویوں سے سکون حاصل کرو۔ شریعت میں نکاح کا یہ مقصد بتلایا گیا، اور یہ بھی کہا کہ اللہ اس نکاح کے برکت سے تمہارے درمیان میں محبتیں پیدا فرما دیں گے، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، محبت بھی پیدا ہوگی، رحمت بھی پیدا ہوگی۔ اور فرمایا اس میں غور کرنے والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ غور کیا جائے تو اس دنیا کی آبادی، اس دنیا کا بقا ظاہری طور پر نکاح ہی پر موقوف ہے، نکاح ہی سے اولادیں بڑھتی ہیں، نسلیں پروان چڑھتی ہیں۔ اگر نکاح نہ ہو تو ظاہر ہے کہ جتنے لوگ ہیں اتنے ہی رہیں گے، اور چند سالوں کے بعد یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ تبادل اور تناسل کے لیے، اولاد کو، نسلوں کو بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ بیان فرمایا، اور وہ ہے نکاح کا پاکیزہ طریقہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم بھی دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب بھی دی، فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کے گروہ، تم میں سے جس کی حیثیت اور طاقت ہو نکاح کرنے کی تو وہ ضرور نکاح کر لے۔ کیوں؟ کیا فائدہ ہوگا نکاح کرنے کا؟ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، اس نکاح کے ذریعے سے نگاہیں محفوظ ہو جائیں گی، نگاہ جھک جائے گی، نگاہ کے اندر پاکیزگی آ جائے گی، نگاہ کے اندر طہارت آ جائے گی، بدنگاہی سے انسان محفوظ ہو جائے گا۔ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور یہ نکاح عزتوں کو بھی محفوظ کر دے گا، مرد کی عزت کو بھی بچا لے گا اور عورت کی عزت کو بھی بچا لے گا۔ اور فرمایا کہ نکاح ضروری ہے، لیکن اگر تمہارے پاس نکاح کرنے کی طاقت نہیں ہے، نکاح کرنے کی طاقت کا مطلب کیا ہے؟ ہم جو سمجھتے ہیں وہ نہیں، ہمارے اعتبار سے نکاح کی طاقت کا مطلب ہوتا ہے 25 گاڑیاں ہوں جو بارات میں انسان لے جا سکے، جن کا خرچہ اٹھا سکے، 500,000 لوگوں کا وہ کھانا کر سکے، اور بہت سارے رسم و رواجوں کو وہ انجام دے سکے۔ یہ شریعت نے کی۔ نکاح کی طاقت کا مطلب شریعت کی نظر میں یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کو رہنے کا ایک گھر دے سکتے ہو، اور اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام کر سکتے ہو، اور اس کا مہر ادا کر سکتے ہو۔ ولیمہ آپ کی حیثیت کے مطابق، آپ سے بن جائے تو کر دیں، آپ سے نہ بنے تو نہ کریں۔ یہ اتنے اگر طاقت ہے تو فرمایا کہ نکاح کر لو، یہ حکم دیا گیا ہے، اور فرمایا جب عمر ہو جائے تو اس میں تاخیر بھی نہ کریں۔ اگر نکاح کی عمر ہو گئی اور والدین نکاح نہیں کراتے ہیں بنا کسی عذر کی وجہ سے، اور اس کے بعد پھر بیٹا گناہ کرتا ہے، غلط کاری میں مبتلا ہوتا ہے، زنا میں مبتلا ہوتا ہے، بے حیائی والے کام کرتا ہے، یا آنکھوں کا زنا کرتا ہے، بدنگاہی کرتا ہے، اس کو گناہ ملے گا، لیکن ساتھ ہی میں اس کے والد کو، اس کی والدہ کو بھی اس کا گناہ ملے گا۔ وہ کیوں انتظام نہیں کرتے؟ شریعت نے کہا کہ جب وہ نکاح کے قابل ہو جائیں تو ان کا نکاح کر دیا جائے۔ آقا انعامدار نے آگے ارشاد فرمایا کہ یہ عزتوں کو محفوظ رکھنا اتنا ضروری ہے کہ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ، کہ جس کے پاس نکاح کی طاقت نہ ہو، یعنی ابھی اس کے پاس بیوی کو ٹھہرانے کے لیے گھر مکان نہیں ہے، وہ مہر نہیں ادا کر سکتا، یا اس کے پاس بیوی کو کھلانے کے لیے انتظام نہیں ہے، فرمایا جب تک انتظام ہو تب تک آپ جو ہے روزہ رکھیے۔ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اس پر ضروری ہے وہ روزہ رکھے، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، کیونکہ روزہ ڈھال بن جاتا ہے۔ الغرض عزتوں کو محفوظ رکھو، یا تو نکاح کے ذریعے سے یا پھر روزوں کے ذریعے سے۔ آج ہمارے معاشرے میں دونوں غائب ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، اربع من سنن المرسلین، 4 چیزیں ایسی ہیں جو نبیوں کی سنتوں میں سے ہیں، جو 4 چیزیں ایسی ہیں جو نبیوں کا طریقہ رہی ہیں، نبیوں کی سنتیں رہی ہیں۔ نمبر 1 الحیا، ایک تو حیا داری، انسان کے اندر حیا ہونا، شرم ہونا، یہ نبیوں کی سنت ہے۔ کوئی نبی بے حیا یا بے شرم نہیں ہوا، ہر نبی انتہائی اخلاق والا، شرم والا ہوتا ہے۔
آج کے معاشرے کی طرح نہیں کہ انتہائی نہ لڑکیوں میں شرم بچی نہ لڑکوں میں شرم بچی، نہ ہی ان کے والدین کے اندر غیرت بچی۔ وہ غیرت ہی نہیں ہے جو جس غیرت کو وہ غیرت سمجھتے ہیں۔ حقیقی غیرت تو وہ ہے جس کی شریعت نے تعلیم دی ہے کہ تم اپنے آپ کو اپنے بچوں اور اپنے بچوں کی عزتوں کو محفوظ کر لو، یہی اصل غیرت ہے۔ تو الحیا، ایک تو حیا داری، والتعطر، خوشبو لگانا، والسواک، اور مسواک کرنا، والنکاح، اور چوتھی چیز ہے نکاح۔ تقریباً ہر نبی نے سوائے 1 2 3 کے، کچھ نبیوں کے علاوہ ہر نبی نے نکاح فرمایا ہے، ہر نبی نے نکاح کیا ہے، تمام کے تمام انبیاء نے نکاح کیا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے جنہوں نے نکاح کیے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کی طرف سے یہ طے کیا جاتا ہے، اس لیے فرمایا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ اللہ نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، تمہیں بھی جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ مرد ہے اس کے لیے اس کی بیوی بنائی، عورت کو بنایا، تاکہ ان دونوں کے اندر ایک رشتہ قائم ہو جائے، جس رشتہ کو نکاحی رشتہ کہا جاتا ہے۔ آخر جب نکاح کیا جائے گا تو شریعت کی تعلیمات کیا ہیں، کس چیز کو ترجیح دی جائے گی؟ آج کل لڑکیوں کو دیکھنے جاتے ہیں، لڑکوں کو بھی دیکھا جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے ہر انسان کی زندگی میں یہ مرحلہ آتا ہے۔ کچھ خوش نصیب لوگ وہ بھی ہوتے ہیں جو علماء سے پوچھتے ہیں کہ صاحب مجھے اپنے بیٹے کا نکاح کرنا ہے تو میں کیسی لڑکی سے نکاح کروں؟ حالانکہ آج کل بہت کم لوگ اس طرح سے معلومات کرتے ہیں، لیکن لوگ جس چیز کو سمجھتے ہیں وہ یہ کہ اچھے مالدار گھرانے کی لڑکی ہو، بڑے باپ کی بیٹی ہو، اس کا باپ خوب پیسہ کماتا ہو، جاگیردار ہو، اس کی زمین ہو یا اس کا مکان ہو بڑا، یا نوکری والی ہو، اور ایک چیز جو سب سے اہم ہے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 باتوں کی وجہ سے کسی عورت سے نکاح کیا جاتا ہے۔ تنکح المرأة لأربع، 4 باتوں کی وجہ سے کسی عورت سے نکاح کیا جاتا ہے۔ لمالها، نمبر 1 اس کے مال کی وجہ سے۔ آج کے زمانے میں سب سے زیادہ رائج یہی، کچھ نہیں دیکھا جاتا، بد اخلاق ہے، بے حیا ہے، منہ پر کچھ بھی بول دیتی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، مال والی ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے ساتھ اتنا سامان آئے گا، گھر بھر جائے گا، اور بھی بہت کچھ آئے گا، جو جو مطالبہ کر لیں گے سب مطالبے پورے کیے جائیں گے۔ فرمایا ایک تو مال کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے، تنکح المرأة لمالها ولحسبها، دوسرا اس کے خاندان کی وجہ سے کی جاتی ہے، بڑا خاندان ہوگا، بڑے لوگ ہیں صاحب اور بڑی پراپرٹی والے ہیں، بڑا اونچا نسب ہے ان کا، لمالها ولحسبها ولجمالها۔ اور تیسری چیز جس کو ترجیح دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، جو خاص طور سے نوجوانوں کے اندر پائی جاتی ہے، وہ ہے عورت کی خوبصورتی۔ خوبصورتی سے مراد ظاہری خوبصورتی، چمڑے کی خوبصورتی، دل کی خوبصورتی نہیں، ظاہری رنگ و روغن کی خوبصورتی جو چند سالوں کے لیے ہوتی ہے۔ کسی بھی انسان کی خوبصورتی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔ جیسے جیسے عمر کا ڈھلاؤ آتا ہے، عمر ڈھلنے لگتی ہے، ویسے ویسے انسان کی شکل و صورت میں بھی اس کا اثر پڑنے لگتا ہے۔ اچھا خاصا خوبصورت انسان اگر بیمار ہو جائے تو وہ بھی اچھا خاصا جو ہے اس کی صورت میں بھی تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے، اس کو قرار نہیں ہے۔ یہ 3 چیزیں ہو گئی، لیکن چوتھی چیز ہے کہ کسی لڑکی سے شادی کی جائے ولی دینیہا، اس کے دین کی وجہ سے۔ 4 باتیں آقا نامدار نے ارشاد فرمائی، لیکن اختیار کس کو کرنا ہے؟ مال والی کو، خوبصورتی والی کو، حسب و نسب خاندان والی کو، یا دین والی کو؟ فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یداک، دین والی کے ساتھ کامیاب ہو جاؤ گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لہذا دیندار بیوی کو چنو، دیندار لڑکی کو اختیار کرو۔ آج حالات یہ ہیں کہ کوئی لڑکی چاہے کتنی ہی دیندار کیوں نہ ہو، وہ بہترین قرآن پاک پڑھنا جانتی ہو، ماں باپ کی عزت کرنا جانتی ہو، گھر والوں کا ادب اور احترام کرنا جانتی ہو، لیکن اس کے لیے کوئی پیغام نہیں بھیجا جاتا، کیونکہ اس کا گھر ان کو جھوپڑا نظر آتا ہے، اس کے ماں باپ فقیر نظر آتے ہیں۔
یہ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص مال کے لالچ میں شادی کرے گا، یا جس دولہے کا باپ اپنے بیٹے کی شادی کسی خاندان میں مال کے لالچ میں کرے گا، فرمایا اس کو فقر ہی نصیب ہوگا، وہ آگے چل کے انتہائی فقیر ہو جائے گا، بھکاری کی طرح اس کی حالت ہو جائے گی، اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا۔ جو عزت کے لالچ میں شادی کرے گا، بڑے لوگ ان سے رشتہ مل جائے گا تو عزت مل جائے گی، فرمایا اس کو ذلت ہی ذلت ملے گی، کچھ دن ہو سکتا ہے اس کو عزت مل جائے۔ ہاں جس نے دینداری کو ترجیح دیا، فرمایا کہ وہ لڑکی اس کے گھر کو بھی سنوار دے گی، اس کے گھر کے اندر سکون ہوگا، امن و امان ہوگا، اور بعد کی جو آخرت والی زندگی ہے اس کے لیے بھی کامیابی پیدا کر دے گی۔ اور ایسا ہوتا ہے۔ ابھی ایک جگہ سے معلوم چلا، 3-4 روز پہلے ایک جگہ ہمیں وہ بتانے لگے، ایک لڑکی کے بارے میں بات نکلی کہ فلانی لڑکی کا صاحب فلانے گھر میں نکاح ہوا۔ اچھی بات ہے، کہنے لگے جب سے اس لڑکی کا نکاح ہوا ہے ان کے گھر میں کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا، الحمدللہ اس لڑکی کی وجہ سے سارے گھر کے لوگ نماز پڑھنے والے بن گئے، نمازی بن گئے ماشاءاللہ۔ اس طریقے سے اگر دیندار لڑکی کو ترجیح دی جائے گی، معاشرے کے اندر امن و امان آئے گا، چین و سکون آئے گا۔ یہ ذہنیت غیروں کی ذہنیت ہے، کافروں کی ذہنیت ہے، غیر ایمان والوں کی ذہنیت ہے کہ بہت سارا مال اور اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں آ جائیں گی۔ کس کو نہیں معلوم کہ یہ مال جو ہے ظاہر ہونے والی چیز ہے، فنا ہونے والی چیز ہے۔ آپ کو کروڑوں روپے کا سامان بھی دے دیا جائے گا، 4 سال کے بعد سب کمانے میں پتہ چلا جائے گا، کسی کی کوئی اوقات اور کوئی حیثیت باقی نہیں رہے گی۔ بہرحال ہمارا موضوع ہے نکاح۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، خود حضور نے بھی ارشاد فرمایا۔ اور نکاح کے لیے جو بارڈر ہم نے بنائے کہ نکاح اس خاندان کے لڑکے کا اس خاندان کی لڑکی سے ہوگا، فلانی برادری میں نہیں ہوگا، فلانے رشتہ دار سے ہوگا، یہ بھی ہمارے اپنے بنائے ہوئے طریقے ہیں، ہمارے اپنے بنائے ہوئے نقشے ہیں، شریعت کی طرف سے ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو فقہ کی کتابوں کے اندر کفو کا ذکر آتا ہے، برابری کا، کفاءت کا۔ تو برابری کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ فلانی برادری فلانی کے برابر ہے، یہ تو اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ فرمایا ہم نے وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ جو قبیلے اور برادریاں تمہارے اندر بنائی ہیں تو پہچان کے لیے ہے کہ تم بتلا سکو کہ بھئی ہم فلانے برادری سے فلانا خاندان سے تعلق رکھنے والے ہیں، ورنہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کیسے حیثیت نہیں ہے؟ ہمارے یہاں تو کوئی نکاح ہی نہیں کرتا دوسری برادری کے اندر۔ فرمایا یہ تمہارا طریقہ ہے، یہ تمہاری سوچ ہے، ورنہ اگر آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آشیانے میں آئیں گے، آپ کی تعلیمات کو دیکھیں گے تو آپ کی سگی چچا زاد بہن تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نکاح آپ نے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید سے کرایا۔ حضرت زید حضور کے آزاد کردہ غلام تھے، یعنی غلام تھے، ان کو حضور نے آزاد کر دیا۔ ابھی غلام ہو اس کو آزاد کر دیا جائے، اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ کچھ حیثیت نہیں رہتی، اس پہ تو غلامی کا دھبا لگا رہتا ہے۔ لیکن پھر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکاح فرمایا۔ قریش والوں نے بڑا اعتراض کیا کہ یہ نہیں ہوگا، ہمارا خاندان اتنا اونچا ہے اور یہ غلام سے ہماری بچی کی شادی کرائی جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اصل چیز نہیں ہے، اصل چیز ہے دینداری۔ اسی وجہ سے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی، ان کے بعد ایک شخص آیا اور کہنے لگا میری بیٹی کے بہت رشتے آ رہے ہیں، بہت رشتے آ رہے ہیں، میں کس کو ترجیح دوں، میں کس سے نکاح کروں؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا دیکھو بھائی بہت سارے رشتے ہیں، سب کو دیکھ لو، جو دیندار نظر آئے ایسے آدمی سے نکاح کرو جو اللہ سے ڈرتا ہو، ایسے آدمی سے نکاح کرو جو اللہ سے ڈرتا ہو۔ فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ جس انسان سے آپ نکاح کریں گے اور وہ اللہ سے ڈرتا ہوگا تو وہ اگر اس کی بیوی سے خوش رہے گا تو اس کی عزت کرے گا، اس کی عظمت کرے گا، اس کو تحفے دے گا، اور اگر اس سے ناراض ہو جائے گا تو اس پر ظلم نہیں کرے گا کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتا ہوگا۔ اور اگر ایسا بندہ ہے جس کو خدا کا ڈر کا، خدا کے خوف کا کوئی احساس نہیں، کوئی پرواہ اس کو نہیں، تو وہ خوشی کے موقع پر بھی گناہوں والے اعمال کرے گا، اپنی بیوی کو تھیٹروں میں لے کر کے جائے گا، اپنی بیوی کو قہوہ خانوں میں لے کر کے جائے گا، کیونکہ خدا کا خوف اس کے پاس نہیں ہے، پیسہ ہے وہ اس کو اجاڑنا ہے، اور اگر وہ جب ناراض ہوگا تو ظلم کرے گا، مارے گا، اور بعد میں چل کر کے وہ حالات پیش آئیں گے جن سے اکثر ہمارا معاشرہ
معاشرہ جھوٹ رہا ہے، جو طلاق کا معاملہ ہے، طلاق کی شرح، طلاق کے فیصد ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، کیونکہ لڑکیاں بے اخلاق ہیں، لڑکے بد اخلاق ہیں، کوئی اخلاق نہیں، کوئی تعلیم نہیں، کوئی کردار نہیں، کوئی سمجھداری نہیں۔ آج بتاؤ ہر چیز کی تعلیم دی جاتی ہے، لیکن نکاح کے لیے کوئی خاص تعلیم دی جاتی ہے؟ ہم نے بہت مرتبہ سوچا نوجوانوں کو بھی جمع کیا جائے اور نوجوان بچوں کو بھی جمع کیا جائے اور نوجوان بچوں کو بیویوں کے حقوق سمجھائے جائیں اور بچیوں کو شوہروں کے حقوق سمجھائے جائیں اور ان کو بتلایا جائے کہ تم کسی گھر جاؤ گے تو تمہارا کیا حق بنے گا۔ ظاہر سی بات ہے ہر بچی کو وہی حالات پیش آنے ہیں۔ آج کل کی جو نسل ہے، جو نوجوان بچے ہیں، بچیاں ہیں، بچوں کا کم لیکن بچوں کا عجیب مزاج ہے، ذہنیت ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ نکاح کس لیے کیا جاتا ہے، نکاح اس لیے کیا جائے گا ہماری خواہشات پوری ہوگی، ہاں جو ہمارے جذبات ہیں وہ پورے ہو جائیں گے، ہم مزے کریں گے، عیش کریں گے، اور کیا۔ اللہ نے فرمایا نکاح اس لیے لتسکنوا الیہا، تاکہ تم سکون حاصل کر لو، تمہاری عزتیں محفوظ ہو جائیں، تمہاری نگاہیں محفوظ ہو جائیں، اور فرمایا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، تمہارے درمیان اللہ محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ دیکھیے آپ میاں بیویوں کے اندر کس قدر محبت ہوتی ہے، لیکن وہ اس وقت ہوتی ہے جب دونوں کے اندر جو ہے دینداری پائی جاتی ہے، ورنہ اس بات پر بھی جھگڑا ہوتا ہے کہ پہلے تم 20,000 کماتے تھے، اب صرف 15,000 کما رہے ہو، نہیں رہنا مجھے۔ جس وقت نکاح کیا تھا اس وقت شوہر امیر تھا، مالدار تھا، بعد میں حالات آئے، پریشانیاں آئیں، کوئی مسئلہ پیش آیا جس کی وجہ سے وہ جاب لیس ہو گیا، اس کی نوکری چلی گئی، اب وہ پریشان ہے، تو سسرال والے کہیں گے آپ کے بس کا نہیں ہے، ہماری بیٹی کو طلاق دے دو۔ یہ حالات جب رہیں گے، حالانکہ جو حقیقی جس کو شریک حیات کہا جاتا ہے وہ خوشی کا وقت ہو، غمی کا وقت ہو، اپنے شوہر پر برے حالات ہوں، اچھے حالات ہوں، ہر حالت کے اندر وہ اپنے شوہر کا دامن پکڑ کے رکھتی ہے، اس کا سہارا بنتی ہے، اس کا ساتھ دیتی ہے، اس کو تانا نہیں دیتی۔ یہ اس وقت ہوگا جب آپ ایک اپنے بیٹے کی شریک حیات ایک دیندار کو بنائیں گے، ایک بااخلاق خاتون کو بنائیں گے۔ اور جب دینداری نہیں ہوتی تو جیسے ہی زندگی گزرتی ہے تو ہر عورت کو ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر سانس بنتی ہے۔ وما ادراک ما سانس، اور آپ جانتے ہیں سانس کیا چیز ہے؟ دنیا کے سب سے خطرناک چیز کا نام ہے سانس۔ جب بہو گھر کے اندر آئے گی اور جب اس کے گلے میں زیورات رہیں گے اور کچھ وہ گھر سے نہیں نکلے گی تب تک وہ بڑی اچھی لگے گی، اور 2-4 روز کے بعد جب اس کی بہو کچن کے اندر اپنا قدم رکھے گی اور وہ خدمت کرنا چاہتی ہے، اس روز سے سانس سمجھتی ہے کہ آج سے میری ستا دھیرے دھیرے جا رہی ہے، اس لیے اب مجھے اس پر حملہ کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد وہ ان کے درمیان میں آپس میں اس طرح کی تو میں ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد ننند ہوا کرتی ہے، وما ادراک ما ننند، اور آپ جانتے ہیں ننند کیا چیز ہے؟ یہ بھی بہت خطرناک چیز ہے۔ چنانچہ پھر آپس میں گھر میں اس طرح کے جھگڑے فسادات ہوتے ہیں، ایک طرف سے ساس تانے دیتی ہے، ایک طرف سے ننند تانے دیتی ہیں، اور اس طریقے سے اس کی زندگی جو ہے ایک عذاب بن کر کے رہ جاتی ہے۔ آج کل جو جوائنٹ فیملی کا سسٹم چلتا ہے، جوائنٹ فیملی سمجھتے ہیں نا، یعنی 3-4 بھائی 2 بھائی ساتھ میں رہتے ہیں، شریعت نے کہا ٹھیک ہے ساتھ لے سکتے ہیں، لیکن یہ اس وقت ہے کہ جب کہ سب ایک دوسرے کے حقوق کو جانتے ہوں، ورنہ زندگی کی تمام رہنائیوں کو جوائنٹ فیملی کا سسٹم ختم اور برباد کر دیتا ہے۔ جب بچے سمجھدار ہو جائیں، اپنا کمانے لگ جائیں، باپ کو چاہیے کہ الگ الگ ان کا گھر بسا دیں۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں یہ غلط ہے، نہیں، آپ اپنی زندگی میں ان کو ان کے پیروں پر کھڑا کر کے ان کے حقوق سمجھا دیں گے تو وہ اپنا کام آسانی سے انجام دیں گے، ورنہ کسی وقت اللہ کا حکم ہوا اور آپ اچانک دنیا سے چلے گئے اور معاملہ الجھا ہوا تھا، ایک دکان تھی 3 بھائیوں کے بیچ میں، ایک گھر تھا 3 کے بیچ میں، 5 بیگھہ زمین تھی 3 کے بیچ میں، کیسے بتائیں گے؟ آپس میں جھگڑیں گے، کیس بازیاں ہوں گی، ایک دوسرے کی عزتیں نیلام کریں گے، ایک دوسرے کی عزتیں اٹھا لیں گے۔ اس لیے شریعت نے کہا وقت سے پہلے ان کے حقوق ان کو دے کر کے ان کو الگ الگ کر دو اور ان کے حقوق سمجھا دو۔ یہ باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ سمجھائے کہ آپ شادی کے لائق ہو گئے ہیں، شادی کے بعد آپ پر کیا کیا ذمہ داریاں آنے والی ہیں، کچھ وقت کے بعد آپ باپ بن جائیں گے، ایک باپ کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے، اپنے اولاد کو وہ کیسے تعلیم دے، اپنی بچیوں کو وہ کیا سکھائے، یہ سب ایک باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کو تعلیم دے۔ بتلائیے آپ شادیوں کے لیے ہزاروں روپے کا لاکھوں روپے کے اخراجات برداشت کیے جاتے ہیں، بے شک کیے جاتے ہیں، وہ چیزیں جو شریعت میں نہیں ہیں
وہ چیزیں کی جاتی ہیں، لیکن جو چیزیں کرنا چاہیے وہ نہیں کی جاتی۔ مثال کے طور پر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، رسمیں ہیں بہت ساری جو عورتوں نے ایجاد کی ہیں، یا بہت ساری گناہ والی چیزیں ہیں، وہ سب شادیوں کے اندر پائی جاتی ہیں، لیکن شادی سے پہلے بچوں کی اور بچیوں کی جو تربیت ہونا چاہیے وہ نہیں کی جاتی۔ بچوں کو نہیں سمجھایا جاتا کہ تمہارے سسرال جانے کے بعد تم پر کیا حقوق آئیں گے، تمہیں کس طریقے سے پیش آنا ہے۔ قرآن پاک فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ شادی کے بعد شوہر بیوی کا لباس بن جاتا ہے، بیوی شوہر کا لباس بن جاتی ہے، اور ان دونوں کی ایک خوشگوار زندگی ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بچی گھر آنے کے بعد اپنے شوہر کی شکایت کرے، اپنی ساس کی چغل خوری کرے، یا اپنے سسر کی بری بری باتیں وہ یہاں پر آ کر کے بیان کرے۔ اس طریقے سے معاملہ بگڑے گا اور دونوں خاندان کا سکون غارت ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ عزیز و بزرگو دوستوں، مقصود یہ ہے بتلانے کا، اس بیان کو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اسلام کا ایک اہم حصہ ہے نکاح، اور اس پوری کائنات کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اگر نکاح نہ ہوگا تو توالد و تناسل کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، بچوں کو ماں باپ نہیں ملیں گے، اولاد نہیں ہوگی، تو پھر یہ دنیا کیسے قائم رہے گی؟ لیکن اللہ نے اس کو بڑا معزز چیز بنایا ہے اور اس کو بڑا آسان بنایا ہے۔ ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ، سب سے برکت والا نکاح، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ نکاح ہے جس کے اندر سب سے کم خرچ کیا جائے۔ ہمارے حساب سے ہو سکتا ہے جس میں کم خرچ ہو وہ برا نکاح ہے، اس نے کھلایا نہیں، آلو مانڈے میں ٹرکھا دیا، دال چاول کھلا دیا، کہاں لے جائے گا، اتنا جو ہے چھپا چھپا کے رکھتا ہے، یہ ہمارا معاملہ ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جس میں کم خرچ ہوگا، جس میں کم خرچ ہوگا وہ نکاح زیادہ برکت والا ہوگا۔ اور حقیقت یہی ہے، ہمیں کم خرچ سے زیادہ خرچ سے مطلب نہیں، لیکن جو نکاح سنت کے مطابق ہوگا، سادگی سے ہوگا، جس میں پٹاخے نہیں چلیں گے، جس میں ڈھول تاشے نہیں بجائیں گے، گانے نہیں بجائے جائیں گے، اس میں الحمدللہ تجربہ کیا گیا ہے بعد میں چل کے میاں بیویوں کی زندگی میں بہت سکون رہتا ہے، دونوں پریواروں میں محبت رہتی ہے، اور جن نکاحوں کے اندر بڑا تفاخر ہوتا ہے، اس نے 5,000 کو کھلایا، اس نے 10,000 کو کھلایا، یہ 100 گاڑیاں لے کر کے آیا، اور اس طریقے سے بڑا بڑھ چڑھ کر کے اس میں جو ہے ڈھول تاشے ڈالے جاتے ہیں، بم پٹاخے چلائے جاتے ہیں۔ آپ نوٹ کیجئے، آپ جا کر کے ریسرچ کیجئے، آپ کو پتا چلے گا کہ اس میں سے بہت سارے نکاح ایسے ہوتے ہیں جو 2 سال کے بعد، 1 سال کے بعد، 6 مہینے کے بعد طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، اور دونوں خاندان پریوار آپس میں ایک دوسرے کے دوست اور محبوب بننے کے بجائے مبغوض اور دشمن بن جاتے ہیں۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ کے اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو توڑا جاتا ہے۔ اس لیے میرا عزیز و بزرگو دوستو، اس معاملے میں بہت سخت ضرورت ہے کہ ہم اپنے اس سسٹم کو سدھاریں، نکاح کو آسان بنائیں۔ جب نکاح مشکل ہوگا، ظاہر سی بات ہے اس وقت جو ہے زنا کی طرف لوگ زیادہ مائل ہوں گے اور زنا آسان ہو جائے گا، اور اگر نکاح آسان ہوگا تو زنا مشکل ہو جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے 25 سال کے لڑکے ہو گئے ہیں، 28 سال کے لڑکے ہو گئے، ابھی تک ان کے نکاح نہیں ہو رہے ہیں، کیا بات ہے؟ ابھی تک یہ بالغ نہیں ہوا، نامرد ہے کیا ابھی تک؟ کیا مطلب ہے؟ ظاہر سی بات ہے 13 سال 14 سال میں بچہ بالغ ہو جاتا ہے، آپ اس کو بہترین تعلیم دیجیے، پڑھائیے لکھائیے، اور جب اس کا بہترین مناسب وقت آ جائے شادی کر دیجیے۔ یہ کون سا فیشن ہے کہ 35 سال کا بڈھا ہو جائے گا، اس کے بعد اس کی شادی کرائیں گے، 32 سال کی لڑکی ہو جائے گی، اس کے بعد اس کی شادی کرائیں گے؟ یہ شریعت کی مزاج کے خلاف ہے۔ فرمایا جب نکاح کا وقت ہو جائے، بچی بالغ ہو جائے، لڑکا بالغ ہو جائے، آپ ان کا نکاح کرا دیجیے۔ آپ کہیں گے ہمارے پاس انتظامات نہیں ہیں، شریعت نے نہیں کہا کہ آپ انتظامات کیجیے، آپ تو آسانی کے ساتھ جو ہے نکاح کر لیجیے، چند لوگوں کو بلائیے۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ نکاح کا بہترین طریقہ فی الحال تو ایسا ہونا چاہیے جب ہمارے یہاں دوسرا جو نکاح ہوتا ہے، جیسے کسی بچے کا ایک پہلے نکاح ہو گیا تھا، کسی وجہ سے طلاق ہو گئی، اب بعد میں نکاح ہوتا ہے، یا کسی بچی کا پہلے بھی ایک نکاح ہوا تھا، کوئی مسئلہ ہوا، انتقال ہو گیا خاوند کا، اب بعد میں اس کو جب دوسری جگہ نکاح کرتے ہیں تو کیسے سائے کے طریقے سے خاموشی سے بھیا 10 لوگ تم آ جاؤ، 10 ہم بیٹھ جائیں گے، یہ جو بھی اپنی بات چیت ہے اس کو طے کر لیں گے اور نکاح ہو جائے گا۔ تو پہلا نکاح اس طریقے سے کرنا چاہیے اللہ کے بندوں، وہ دوسرا نکاح ہے، آپ پہلے ہی نکاح اس طریقے سے کرو
تو انشاءاللہ وہ نوبت ہی نہیں آئے گی کہ آپ کو دوسرا نکاح کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نکاح کے معاملے میں، شادی بیاہ کے معاملے میں، تمام چیزوں میں سنت کے مطابق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کرنے والا بنائے، آمین۔